آپ نے ویڈیو کے آغاز میں ایک پوسٹ دیکھی ہوگی۔ یہ پوسٹ پچھلے کئی سالوں سے وائرل ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سوڈان کے ایک خطیب نے تاریخ کا مختصر خطبہ دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ کسی بھوکے کو ایک لقمہ کھلا دینا یا کسی کو ایک لباس پہنا دینا 1000 مسجدیں بنانے سے بہتر ہے۔ بہت سے لوگ اس پوسٹ کو بغیر کسی تحقیق کے وائرل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہم 2 نکات پر بات کریں گے۔ ایک تو یہ بات بذات خود صحیح ہے یا نہیں، اور دوسری یہ کن سے منسوب ہے اور اس بات کی کیا حیثیت ہے اور صحیح بات کیا ہونی چاہیے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ سوڈان کے ایک خطیب تھے عبدالباقی المکاشفی۔ عبدالباقی المکاشفی جو ہیں یہ 1960 میں سوڈان کے ایک علاقے شنیکیہ میں وفات پا چکے ہیں۔ 1960 میں، کہ جب ویڈیو وغیرہ انٹرنیٹ وغیرہ کی سہولت نہیں تھی، تو میں نے سوڈان میں ان کے شاگردوں سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ آیا یہ واقعی قول ان کا ہے یا نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں، جب شنیکیہ میں مسجد کا افتتاح ہوا تھا اور مسجد بنی تھی تو اس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ اچھا، جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ جو بات ہے اس کا جو اصل ماخذ اور منبع ہے اس کو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ پر غلاف ڈالنے سے بہتر یہ ہے کہ کسی غریب کو مستحق کو لباس پہنا دیا جائے، اور کسی غریب اور مستحق کو کچھ کھلا دیا جائے، وہ بہتر ہے کہ آپ جو 1000 مسجدیں تعمیر کریں۔ اس طرح کی 2-3 باتیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کی گئی۔ بغداد کے علماء جو کہ سلسلہ قادریہ سے منسوب ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی کے سلسلہ تلمس سے وابستہ ہیں، اب تک موجود ہیں، انہوں نے بھی اس پر تحقیق کی ہے اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی کسی کتاب میں، غنیۃ الطالبین وغیرہ اور جو دیگر کتاب ہے، اس میں کسی میں ان کا یہ قول موجود نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شیخ عبدالباقی مکاشفی جو تھے صوفی بزرگ تھے، اور ان کا مزار آج بھی وہاں موجود ہے سوڈان میں، اور جو ان کے پیروکار ہیں وہ صوفی ہیں اور قوالی وغیرہ گاتے ہیں اور ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ ذکر الہی کرتے ہیں۔ اور جس طرح ہمارے معاشرے میں جو مزار پرست طبقہ ہے اور جس طرح ان کے اعمال و کردار ہوتے ہیں، اس طرح عبدالباقی مکاشفی کے جو پیروکار ہیں ان کا یہ طور طریقہ ہے۔ تو وہ ایک صوفی بزرگ تھے۔ اچھا، ان کی کتابیں وغیرہ موجود نہیں ہیں، اکا دکا کوئی رسائل وغیرہ ہیں، تو اس میں بھی اشعار ہیں، یعنی وہ زیادہ تر نعت گوئی کی طرف ان کا رجحان تھا، شعر و شاعری کی طرف رجحان تھا۔ تو اگر انہوں نے یہ بات کہی بھی ہے اور یہ ثابت ہو گئی ہے اگر، تو پہلی بات تو یہ کہ ان کے اپنا یہ نظریہ نہیں ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی کی طرف منسوب ہے، اور شیخ عبدالقادر جیلانی کی طرف بھی اس کی نسبت ثابت نہیں ہے، یعنی یہ سب مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں اور یہ اس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور بہت سے صحافی عرب میں بھی اور پاکستان میں بھی بہت سے صحافی اور کالم نگار جو ہیں وہ یہ باتیں اپنی تحریر میں اور اپنی ویڈیوز میں باقاعدہ شو کر رہے ہیں اور اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہی منسوب جو ہے ان کی طرف صحیح نہیں ہے، بزرگان دین کی طرف، اور یہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، نہ قرآن کی کسی آیت سے مستنبط ہے اور نہ کسی حدیث شریف سے یہ چیز ثابت ہے، بلکہ امام عجلونی رحمہ اللہ جو کہ ایک محقق اور اسماء الرجال کے ماہر عالم تھے، انہوں نے کشف الخفا میں بھی اس طرح کی جو روایات ملتی ہیں اور اس طرح کے جو اقوال ملتے ہیں ان کا شدید رد کیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ طریقہ نہیں تھا کہ آپ مختلف اعمال میں کمپیریزن کر کے، تقابل کر کے بیان کریں کہ جی فلاں کام کر لو تو وہ بہتر ہوگا، فلاں کر لو تو وہ کمتر ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جہاں حقوق العباد کا موقع تھا اور حقوق العباد کی طرف رغبت دلانا مقصود تھا، آپ نے وہ بیان فرما دیا، اور جہاں مساجد کی تعمیر کے حوالے سے فضیلت بیان کرنی تھی وہ بیان فرمائی۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر کسی پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی کوئی شخص مسجد بناتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، یعنی چھوٹی سے چھوٹی بھی اگر کوئی مسجد بناتا ہے۔ اور یہ جو گھونسلے کی مثال دی، سبحان اللہ، آج انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو موجود ہے کہ ایک بہت بڑا درخت ہے اور اس کا تنا بہت بڑا ہے، اور اس تنے کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد کچھ لوگوں نے تنے کو کھوکھلے کر کے بنائی ہے، اس میں باقاعدہ ماربل بھی لگایا اور اس میں چند افراد نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی خرچہ ہوا نہ کچھ، چھت بھی موجود ہے، دیواریں بھی موجود ہیں۔
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال 1400 سال پہلے بیان فرمائی تھی، آج اس کی ایک آنکھوں دیکھی مثال موجود ہے کہ درخت کے تنے کے اندر چھوٹی سی مسجد بنا دی اور اس میں عبادت کر رہا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ چھوٹی مسجد ہو یا بڑی مسجد ہو، یا مسجد کے کسی ایک کام میں حصہ لینا مقصود ہو، تو ان کا اجر و ثواب ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو جنت میں مقام عطا فرمائے گا، ان کا گھر بنائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نیت کی تھی کہ میں کسی مسجد میں صدقہ کروں گا، دولت خرچ کروں گا، پیسہ دوں گا، اور پھر اگر اس کے سامنے کوئی انتہائی غریب، مستحق اور بھوکا کوئی فرد آ جاتا ہے جس کو کھانے کی ضرورت ہو یا لباس کی ضرورت ہو، اگر وہ یہاں دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے، دے سکتا ہے، جائز درست ہے۔ یعنی جب جس چیز کی ضرورت ہو وہاں پیسہ خرچ کیا جائے گا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ ہم باقاعدہ کمپیئر کریں کہ جی ایک لقمہ یا ایک آدمی کو کھلانا 1000 مسجد سے بہتر ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک مسجد بنانے کا اتنا اجر و ثواب ہے، تو جو لوگ سینکڑوں یا 1000 مسجدیں بنائیں گے ان کا کتنا اجر و ثواب ہوگا۔ اصل میں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم، دولت کی ظالمانہ تقسیم سے معاشرے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ آپ جو ہے 60-70 ہزار روپے کا آئی فون نہیں خریدیں، بلکہ اس سے جو ہے آپ غریبوں کو کھانا کھلائیں، غریبوں کو کپڑے پہنائیں، اور ایک آپ 10-15 ہزار کا موبائل خرید لیں، اس سے اپنا کام چلائیں۔ یہ کوئی نہیں کہتا۔ آپ جو ہے بہت اعلیٰ 20-25 لاکھ کی کار نہیں خریدیں، بلکہ آپ جو ہے 4-5 لاکھ روپے کی 8-10 لاکھ کی کار خرید لیں، باقی 10-15 لاکھ سے جو ہے آپ ایک فنڈ قائم کریں اور اس سے غریب اور مستحقین کی مدد کریں اور غریبوں کو لباس دیں اور غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ اس طرح سے کیوں نہیں کہتے؟ ایک نیکی کے کام سے پیسہ لے کر دوسری نیکی کے کام میں لگانا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ نیکی کے کاموں سے پیسوں کی کٹوتی کر کے دوسرے نیکی کے کاموں میں لگانا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ حقوق اللہ، حقوق و لباس سب کی اپنی جگہ اہمیت ہے، جہاں جس چیز کی ضرورت ہوگی وہاں خرچ کیا جائے گا، یہ حقیقت ہے۔ حدیث شریف کے مطابق وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، جس کا جو حق ہے اس کو وہ دو۔ اللہ تعالیٰ کہ جو حقوق ہیں، حقوق اللہ ہیں، وہاں حقوق اللہ کی ادائیگی کی جائے گی۔ جب حقوق العباد کا وقت ہوگا تو حقوق العباد کی ادائیگی کی جائے گی۔ ہاں، مسجد میں اسراف جائز نہیں ہے۔ اصل میں یہ باتیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں کہ جب لوگ جو ہیں وہ افراد سے زیادہ عمارتوں کو ترجیح دینے لگیں، افراد سے زیادہ عمارتوں کو ترجیح دینے لگیں، انسانوں سے زیادہ چیزوں کو ترجیح دینے لگیں، یہ اس وقت سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ ایک غلط رد عمل سامنے آتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک مسجد ہے، اس میں نماز کے لیے ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں، لیکن پھر کوئی شخص آتا ہے کہ جی نہیں، یہ عمارت پوری منہدم کر دیں، یہ دیواریں گرا دیں، یہ ٹائل سارے اکھیڑ دیں، یہ کھڑکیاں ساری اکھیڑ دیں، میں اپنے پیسوں سے 1 کروڑ روپیہ خرچ کروں گا اور میں یہ چیزیں لگاؤں گا، جبکہ وہ چیزیں صحیح ہیں۔ یہ غلط ہو جائے گا، یہ اسراف ہو جائے گا۔ مساجد میں حد سے زیادہ خرچ کرنا اور تزئین و آرائش کرنا یہ ناجائز ہے۔ جس طرح کا ماحول ہے، جس طرح کی آپ کی سوسائٹی ہے، جس طرح کا آپ کا انوائرمنٹ ہے، اس حساب سے، اس معروف طریقے سے آپ کی مسجد ہو۔ اگر سب کے گھروں میں ایئر کنڈیشن ہے تو مسجد میں بھی ایئر کنڈیشن لگا لیں، جائز درست ہے۔ یعنی جو آپ کے علاقے کا دستور ہے اس حساب سے اگر آپ کی مسجد کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے تو پھر اس میں مزید اسراف اور فضول خرچی نہ کریں، اللہ کے بندوں پر خرچ کریں۔ اور پھر لوگوں کا یہ ذہن بھی ہے کہ مسجد کی عمارت، در و دیوار، مسجد کے قالین، مسجد کے ایئر کنڈیشن، ان چیزوں پر خرچ کرتے ہیں۔ جو مسجد کا اسٹاف ہے، جو کہ انسان ہیں، چلتے پھرتے انسان ہیں، امام ہیں، خطیب ہیں، مؤذن ہیں، خادم ہیں، ان پہ خرچ نہیں کرتے۔ حیرت کی بات ہے، جو اپنی سروسز دے رہے ہیں، اپنی خدمات دے رہے ہیں، دنیا کا کوئی بھی ادارہ بھی صرف عمارتوں پر قائم نہیں ہوتا، جو خدمت کرنے والے ہوتے ہیں ان پر بھی قائم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ خانہ کعبہ جو کعبۃ اللہ ہے، اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایک مسلمان کی عزت اور حرمت اے کعبہ تیری حرمت سے بڑھ کر ہے۔ کعبۃ اللہ بھی عبادت کی جگہ ہے، مسجد بھی عبادت کی جگہ ہے، تو ہم کسی انسان کو ذلیل و رسوا کریں، کسی انسان کی عزت پر حملہ کریں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، نہ دیکھنے والوں کو کچھ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کی توہین کر دے اور مسجد کی توہین کر دے، مسجد کو گندہ کر دے، اس پر ہمیں غصہ آتا ہے۔ اگر کوئی کعبۃ اللہ کے بارے میں خراب پوسٹ بنا کر فیس بک پہ ڈالے، کعبۃ اللہ کی توہین کر دے، اس پر کوئی نعوذ باللہ کچھ بھی غلط طریقے سے کمنٹ کرے، تو ہم اس کو گالیاں دیتے ہیں اور نہ معلوم کیا کیا کہتے ہیں۔
کوئی انسان کو ذلیل و رسوا کرے، انسان کا کوئی کارٹون بنائے، کسی مسلمان کو رسوا کرے، کسی مسلمان کو قتل کرے، اس پہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ تو اصل میں سوال اسی وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب خلاف شریعت، خلاف قرآن، خلاف حدیث ہم اصول اپنائیں گے تو خرابی پیدا ہوگی۔ مساجد میں فضول اسراف کریں اور لوگ بھوکے مر رہے ہوں تو ظاہر ہے اس طرح کی تو پوسٹیں آئیں گی، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ 1000 مسجدیں جو ہیں اس کا ثواب کم ہو جائے گا اور ایک بندے کو کھلانا اس کا جو ثواب بڑھ جائے گا۔ ہمیں اعتدال کے ساتھ قرآن و سنت کے مطابق اس چیز کو پوری ایک وسیع پیرائے میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔